बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ ने मुतालबा किया है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ दिया जाए ताकि पता चले कौन मुल्क का खैरख्वाह है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवेद लतीफ़ ने कहा कि कोई मुजरिम है तो इससे भी सजा मिलनी चाहिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आईनी इदारे अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 9 मई के पौधे की आबियारी नहीं होनी चाहिए। कायद नवाज शरीफ के केस का जल्द फैसला करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ रियासत ही नहीं बल्कि इस खिते को भी इन नवाज शरीफ की जरूरत है, इसलिए अब आईनी इदारे महसूस कर रहे हैं अब नवाज शरीफ के रास्ते में इंतकाल से बड़ी रुकावटें हायल नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के केस की तारीख मुंतखब की जाए। नवाज शरीफ और इमरान खान को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। लीगी रहनुमा ने चेयरमैन PTI को जेल में दस्तयाब सहूलियात को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें जो सहूलियात जेल के बाहर दस्तयाब नहीं थी वो इन्हें जेल के अंदर मुहैया कर दी गई हैं। मेरी इदारों से गुजारिश है ऐसा तासुर कायम नहीं होना चाहिए कि मुनसफाना इंतखाबात नहीं हो रहे। अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक रुझान DPO राजनपुर की हदायत पर DSP रुझान की सरबराही में SH रुझान शाहिद हुसैन ख्वाजा की अपनी टीम के हमरा शराब फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। कामयाब रेड के नतीजे में भारी मिकदार में शराब और चालू भट्टी पर बरामद की गई। दौरान रेड पुलिस और मुलजिमान के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। रुझान पुलिस की भरपूर जवाबी फायरिंग कामयाब कार्रवाई में 720 लीटर शराब और 1570 लीटर लहन बरामद किया गया। इस मौके पर SH रुझान शाहिद हुसैन ख्वाजा का कहना था कि जायम पेशा अफराद का खात्मा करके इलाके में अमन कायम रखेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। मेरे ऑफिस के दरवाजे हर आने वाले साइलिन के लिए खुले रहेंगे और मेरिट पर साइलिन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। इलाके में अमन अमान को बरकरार रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को चाहिए जराइम पेशा नासिर और मंशियात फरोशों की निशानदही के लिए पुलिस का साथ दें ताकि ऐसे नासिर का खात्मा किया जा सके। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे सैयद अंसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 सियालकोट ने इकबाल डे भरपूर जोशो जज्बे से मनाया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने हमरा रेस्क्यू मुहाफिजीन इकबाल मंजिल में केक काटने की तकरीब में शिरकत की। बाद डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने शाहिद मुशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के वालिदैन की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। खबर शामिल करते हैं नथिया गली से। तहसील रिपोर्टर नसीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मरूफ सियाहती मकाम नथिया गली गिरदोनवाह में आज सुबह से बादलों का राज जारी है, जिससे हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। सर्दी की वजह से होटलों में मछली, काफी और पकौड़ों की मांग में भी इजाफा हो गया, जबकि गाँव में लोगों ने आग के पास बैठ कर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की। महकमे मौसमियात ने गलियात में वक्फा से हफ्ता तक बारिश की पेशगोई की है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में शहादत पाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा आज रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दिफा, आला सिवर फौजी अफसरान, फौजियों, शहरियों और शहीद के लवाकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लायंस नायक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा भी कराची में अदा की गई। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जो मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह पत्तों की में भी स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र जिला कसूर में माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। तफसीलात के मुताबिक पत्तों की जिला इंतजामिया स्मोक के तदराक पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। DSP पत्तों के इरफान अकबर भट्ट और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की राना अमजद महमूद रवां हफ्ते 3 रोज जुम्मा ता इतवार
تمام سرکاری نجی تعلیمی ادارے اور شاپنگ مال بھی بند رہنے کا اعلان 10 تا 12 ضلع بھر میں تمام ریسٹورنٹس بھی بند رہیں گے۔ اسموک کی صورتحال کے پیش نظر ضلع بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی رانا امجد محمود کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسموک سے بچاؤ کے لیے عوام الناس کو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ شہری ماحولیاتی آلودگی اور اسموک سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اسموک کے منفر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مصطفیٰ لیلانی روڈ حادثہ پکی حویلی کے قریب دودھ والی گاڑی اور ٹریکٹر ٹرالی آپس میں ٹکرا گئے۔ دودھ والی گاڑی اوور سپیڈ سے جا رہی تھی کہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق شخص کو ریسکیو کی مدد سے گاڑی میں سے باہر نکالا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت شوکت کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق شخص کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوں کی سماعت نمائندہ محمد سلیم اشرف کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی علاقہ ہلا سے چوچک روڈ واندی سٹاپ کے قریب ٹریفک حادثہ شدید دھند کی وجہ اوور سپیڈ لوڈر رکشہ اور ٹوئٹا کے ٹکرانے سے پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں ٹوئٹا ڈرائیور بری طرح گاڑی میں پھنس گیا۔ واقعے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچی اور جدید تکنیک کے ذریعے گاڑی میں پھنسے ڈرائیور کو باہر نکالا۔ زخمی ڈرائیور کو طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوں کی منتقل کر دیا، جس کی شناخت سوار خان کے نام سے ہوئی جو کالچاریہ کا رہائشی تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں نمائندہ C49 نیوز مہر فیض سنپال سے تھانہ نور شاہ کے علاقہ پل بابا مستان شاہ کے قریب ڈکیتی کی واردات۔ 4 مسلح ڈکیت گینگ پولیس ملازم سمیت کئی راہگیروں مرد و خواتین کو یرغمال بنا کر موبائل فونز، نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر اور مزاحمت پر پسٹل کا بٹ مار کر پولیس ملازمین کو زخمی کر کے فرار ہو گئی۔ یہی گینگ اکبر شاہ علاقہ تھانہ بہادر شاہ کے قریب متعدد راہگیروں سے ڈکیتی کر کے مقامی پولیس سے سامنے پر ایک ڈکیت جعفر زخمی گرفتار ڈکیت نے اپنے ایک ساتھی کا نام قادر بتایا ہے، جبکہ باقی افراد ملزمان کا تاحال پتہ نہ لگایا جا سکا۔ گرفتار ڈکیت نے اپنی گینگ کے ساتھ لاتعداد وارداتیں تسلیم کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال نمائندہ C49 نیوز مہر فیض سنپال سے ساہیوال پریس کلب رجسٹر ساہیوال میں پریس کلب کیفیٹیریا کے افتتاح کے موقع پر قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی سے شرکت سیاسی رہنما پیر ہارون زمان شاہ کھگا اور DSP ٹریفک ساہیوال سید خان لودھی نے کی، جس کے آخر میں تمام پریس کلب ممبران اور دیگر صحافیوں علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور صدر ساہیوال پریس کلب رانا جوید نثار کا بہت ہی شاندار پروگرام کے انعقاد پر شکریہ اور مبارکباد دی۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے عباس حسین بٹی سے۔ پاک پتن ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے پروگرام جذبہ کے تحت خواتین کا جمہوریت میں سیاسی کردار کے عنوان سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، NDM، جماعت اسلامی، NP، جمعیت علماء اسلام، QW سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ تقریب میں الیکشن کمیشن، انسانی حقوق، سول سوسائٹی، خواجہ سرا، مزدور افراد اور عورتوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ کنونشن سے پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور، مسلم لیگ نون کے رہنما عثما بخاری، تحریک انصاف کے رہنما مہندر سنگھ پال، ساؤتھ ایشیا پارٹنر ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد تحسین، ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان مفتی، چیئرپرسن انسانی حقوق کمیشن ہنا جلانی، کمشنر انسانی حقوق پاکستان ندیم اشرف، الیکشن کمیشن سمیت مختلف مقررین نے خطاب کیا۔ کنونشن میں فوری، آزاد اور منصفانہ الیکشن، خواتین کا سیاسی عمل اور الیکشن میں حصہ لینے، مخصوص نشستیں 33% بڑھانے کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا۔ نوجوانوں، خواجہ سرا اقلیت، مزدور کو سیاسی عمل کا حصہ اور عام نشستوں میں اضافہ کا مطالبہ بھی کیا گیا۔
خبر شامل کرتے پشاور سے ہمارے نمائندے امیر مشوانی کی رپورٹ کے مطابق رضاکارانہ طور پر افغانستان جانے والے افغان مہاجرین نے الزام عائد کیا ہے کہ UNHCR کے زیر نگرانی قائم ازاکھیل کیمپ میں اقرابہ فروری کے باعث قریب لاچار افغانیوں کا جینا محال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے وہ ازاکھیل میں کھلے آسمانوں تلے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی کوئی خاص انتظام نہیں ہے، جس کے باعث خواتین، بچے اور بوڑھے انتہائی اذیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغان مہاجرین نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق جیکب آباد کے قریب تھانہ بقا محمد جکرانی کی حدود گوہٹ اچر جکرانی میں سیاہ کاری کے الزام میں دھرے قتل ملزم عمر جکرانی نے پسٹل کے فائر کر کے اپنے نوجوان بہو شریفہ اور نوجوان دلشیر جکرانی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم فرار، اطلاع پہ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے لیا۔ لاش سے ضروری کارروائی کے لیے سول اسپتال جیکب آباد منتقل کر دیے گئے۔ ملزم عمر جکرانی نے اپنے بیٹے احسان جکرانی کی بیوی کو سیاہ کاری کے الزام سے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ جونیئر ماڈل اسکول ٹانک میں اقبال ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ پرنسپل پیر شبیر شاہ نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ افکار اقبال کا نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو اقبال کی تعلیمات کے مطابق ڈالیں۔ ٹانک سے آدم خان کنڈی کی رپورٹ کے مطابق جونیئر ماڈل اسکول میں 9 نومبر اقبال ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ طلبات نے ٹیبلو میلی نغمے اور علامہ اقبال کے حالات زندگی پر تقریریں پیش کی۔ طلبہ نے اپنے تقریر میں کہا کہ اغیار کی بجائے اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں اور تعلیمی میدان میں مسلسل کوشش سے ترقی کو ممکن بنائیں۔ نیز اپنے اندر اقبال کے شاہین اور مرد مومن کی خصوصیات پیدا کریں۔ مانگا منڈی C49 اچینہ کے نمائندہ ملک ممتاز حسین کے مطابق نگران حکمرانوں نے غریب عوام کی بھلائی کا سوچنے کی بجائے روز بہ روز مہنگائی کے بم گرانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ نگران حکمران بھی سیاسی نمائندوں کی طرح من مرضی کے عیاشیوں میں مگن ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت عوام کو آٹے میں ریلیف دینے کی بجائے پہلے سے بھی راتوں رات آٹا مہنگا کر کے مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے۔ عوام پریشان، یہ کون سا ریلیف ملا؟ بہت خوب۔ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی سرکاری گندم کوٹا کی مثال اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے۔ وائس چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن 5 ماہ سے فلور ملز نقصان کر کے عوام کو سستا آٹا فراہم کر رہی تھی، اس امید سے کہ جب سرکاری کوٹا کھلے گا تو فلور ملز کو جو نقصان پہنچا وہ برابر ہو جائے گا، لیکن گورنمنٹ نے ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت فلور ملز کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ دنیا میں فلور ملز انڈسٹری کو اسپیشل پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں فلور ملز انڈسٹری سیاست کی نظر ہو چکی ہے۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ سرکاری گندم کوٹا میں غریب عوام کو سستا آٹا سبسڈی کی صورت میں ریلیف دیا جائے، کیونکہ مارکیٹ میں ہر اشیاء ہی مہنگی ہے، لیکن غریب عوام کو کم از کم آٹا تو سستا مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔